بھائی صاحب آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الیٹ ہے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل ملٹری بیوروکریٹک جو الیٹ ہے یہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو پاکستان رہتے ہیں، ریٹائر ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں، جبکہ بھارت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جنرلز بھی 2 کمرے کے گھر میں رہتے ہیں، 3 کمرے کے فلیٹ میں رہتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ ہیں یہ عام گھروں کے ہوتے ہیں لیکن ان کے بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، دبئی میں علیحدہ فلیٹ ہوتے ہیں، اسلام آباد میں علیحدہ گھر ہوتے ہیں، لاہور میں علیحدہ گھر ہوتے ہیں۔ 5-6 لاکھ روپے لینے والا بندہ جو ہے یہ سارا کچھ کیسے مینج کر لیتا ہے؟ لیکن انڈیا میں تو اس طرح کی، جیسے ابھی یہ کل جنرل باجوہ والا واقعہ ہوا، ہی از ان فرانس آل دو دیٹ از ہز پرسنل، وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھے، یہ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے تھی، دس از ڈس گریس کے خواتین جب ساتھ ہوں تو، لیکن وہ ایک بات چل پڑی ہے اس سے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ وہ سیاستدان ہیں، نواز شریف صاحب ہے تو لندن ہے، بیوروکریٹ جس کو دیکھیں گے تو وہ یورپ اور امریکہ بیٹھے ہوں گے۔ وٹ ڈو یو میک آف دیٹ؟ یہ ڈیکوٹمی، یہ ڈفرنس، یہ کیسے ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں سے سیاستدانوں کو نکال دیں، چونکہ جو فیکٹس اور فیگرز ہیں ان کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ بہت ریئر ہوا ہے کہ کوئی پالیٹیشین جو ہے اس نے ملک چھوڑا ہو، اور یعنی جس طرح آپ چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ ٹینیور کر کے یا اپنی لوٹ گسوٹ کر کے تو پیسے لے کے نکل گیا ہو۔ پالیٹیشینز جو ہے وہ ایک طرح کا جلا وطن ہوتے رہے، جس کو آپ فورس قسم کی جلا وطنی کہہ سکتے ہیں، جس میں نواز شریف بھی شامل ہیں کہ آپ کسی جو ہے نا پورا سسٹم مل کے تو کسی پالیٹیشین کا اس طرح ناطقہ بند کرنا شروع ہو جائے کہ اس کے لیے ملک چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے، تو یہ تو چیپٹر ہی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ غالباً بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنا جاب کمپلیٹ کرنے کے بعد جا کے باہر ڈیرے ڈالتے ہیں، تو اس کی میرے نزدیک دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے، یہ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ عوام میں کوئی یہ مغالطہ نہ رہے۔ یہ بالکل کلیئر ہے، ہم نے جہاں کہیں بھی کوئی دیکھا تو وہ یا کوئی جو ہے بہت بڑا فوجی عہدیدار ہوگا یا سول عہدیدار جس کو سول سرونٹ کہتے ہیں، کوئی ریٹائرڈ سیکریٹری، ڈیپیوٹی کمشنر، کوئی اس سطح کے لوگ، یا پھر دوسری طرف جو عہدیدار ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو وجہ ہے میرے نزدیک دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سروسز کے دوران جو ہے وہ بے تحاشا دولت جو ہے اکومولیٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک یعنی اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ایک سمارٹ ہیں اور کتنے ایک سمارٹلی اس لوٹ گسوٹ کے سسٹم کے اندر اپنا حصہ کا تعین کرتے ہیں اور کتنا ایک سمارٹلی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے جو اپارچونیٹیز ہیں وہ رائٹ فرام 1947 سے بالکل کلیئرلی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک سسٹم ان پلیس کر دیا کہ آپ اس کے اندر بیٹھ کے تو جتنی دولت چاہیں اکومولیٹ کر سکتے ہیں، یعنی جتنا آپ کا ہاتھ لمبا ہے، جہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ یا پہنچا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اس کو انڈیا سے کمپیئر کریں گے تو بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہو جائے گی۔ انڈیا میں اس طرح کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں جو ہے اس طرح کے کوئی لوپ ہولز ہی نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو سب سے بڑا آپ نے جو ہے پورے پاکستان کو پلاٹوں میں تقسیم کر رکھا ہے، اور ایک پلاٹ بنا کے تو اس کو آپ سب ڈیوائیڈ کر کر کے آگے دیتے جا رہے ہیں اور آگے بیچتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی بہت بڑے اس کے لیے ارسطو یا افلاطون اتنا عقل چاہیے کہ اگر آپ سرکاری زمین سے کسی شخص کو فار سم ریزن، مثلا وہ ایک سائنٹسٹ ہے یا کوئی ایسا اس نے کارنامہ سر انجام دے دیا کہ اس کو آپ نے رہنے کے لیے جگہ دینی ہے، تو کیا اس پہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پلاٹ آپ بیچ نہیں سکتے، کیونکہ دس از ناٹ فار کمرشل ریزن کہ تم اس سے پیسے بنانے شروع ہو جاؤ کہ اس پلاٹ کے 4 پلاٹ بنا کے یا اس پہ اللیگل پلازے بنا کے تو آگے بیچو، بلکہ یہ ہم نے تمہیں سر چھپانے کے لیے ایک جگہ دی، اگر دینی ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو اب کورٹ میں بھی ڈسکس ہو گیا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پلاٹنگ کا سسٹم ہے یہ چونکہ صرف اس لیے ہے کہ اس سے استفادہ وہی لوگ کرتے ہیں
جنہوں نے اس طرح کے جو ہے روایت، قانون تو کوئی ہے ہی نہیں، صرف روایت بنائی ہوئی ہے کہ فلاں صاحب اگر اس میں ہیں تو وہ ریٹائرڈ ہوں گے تو اتنے پلاٹ ملیں گے، ریٹائرمنٹ سے پہلے اتنے پلاٹ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ان کا انفلوئنس ہوتا ہے پوری سوسائٹی سے، اس سے استفادہ کر کے تو سائیڈ پہ آپ جتنے پلاٹ مرضی لے لیں، ان پہ کوئی پابندی نہیں۔ لیکن پیسے بنانے کا صرف طریقہ پلاٹ نہیں ہے، یہ تو جسٹ میں نے ایک مثال دی۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں روایتی طور پہ جتنے بڑے بڑے محکمے کی ہائیسٹ پروفائل قسم کی سروسز رہی ہیں، ان کے ہیڈ جو ہے وہ کون لوگ اپوائنٹ ہوتے رہے۔ آپ بیوروکریسی کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ان کی جو ڈبل ٹرپل قسم کی مراحت جو ڈیلی لائف میں وہ تو اپنی جگہ، لیکن سائیڈ پہ اپنے جو سٹیٹس اور انفلوئنس سے فائدہ اٹھا کے تو جس طرح کی دولت وہ جمع کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ ایک سیکریٹری جیسا کہ آپ نے کہا، یا کوئی جرنل یا کرنل یا جو بھی آپ دیکھ لیں، اس کی ایک لمیٹڈ انکم ہے، اور اس انکم کے اندر رہتے ہوئے وہ صرف انڈین جرنل کی طرح فلیٹ میں ہی رہ جائے تو وہ بھی سب نہیں کر سکتے۔ وہ بھی ایسے جرنل کرتے ہیں جن کی کوئی لمیٹڈ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ خوشحال ہوتے ہیں، کچھ پیرنٹس کی طرف سے بھی ان کا وہ ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت میں اپنے وطن سے محبت اور وطن کو سرو کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ یہ پیسے لے کے محبت کرنے والا جو تصور ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہم اس ملک سے بہت بڑی محبت کرتے ہیں، اور کوئی شخص جو ہے جو اس سے ڈیفرنٹلی سوچتا ہے اس کو گولی مار دیں گے یا پھانسی چڑھا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس محبت کے پیسے لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ محاذ جنگ پہ جانا ہے، لڑنا ہے، فلاں کرنا ہے، لیکن آپ کی تنخواہ 15 لاکھ ہونی چاہیے۔ آپ نے کام کو انصاف دینا ہے تو آپ کی تنخواہ 16 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑے کرپٹ قسم کے مافیا کے ہاتھ میں آ گیا، جس کو ہم مہذب زبان میں بیوروکریسی کہتے ہیں۔ اور بیوروکریسی میں جو آدمی، اور سول اور ملٹری دونوں میں، جو اس کا حصہ نہیں بنتا، وہ جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وکٹمائز کر کے بھگا دیا جاتا ہے، یا سائیڈ لائن لگا دیا جاتا ہے، irrelevant بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب جب ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے شروع ہی لوٹ کسوٹ سے کیا، اور زندگی کے 20-25 سال ملازمت کے نام پہ آپ لوٹ کسوٹ کر کے دولت آپ نے جمع کی، تو خوف تو آپ کو ہوتا ہے کہ اب یہ کسی وقت ظاہر ہو جائے گی، اس کو خرچ کیسے کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں اس کو خرچ کیسے کریں گے، لہٰذا اس کو پھر باہر منتقل کیا جاتا ہے۔ موسٹلی جو عام کامن پریکٹسز ہے وہ آپ بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، اور یہ ایمبیسیوں والے بھی ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کے بچوں کو کوئی ویزا ریفیوز نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ دولت کے اصل مالک یہ ہیں۔ تو ان کے بچے نے جا کے وہاں پہ پناہ تو نہیں لینی نا، یا میکڈونلڈ پہ صفائی تو نہیں کرنی ہے، وہ تو کچھ پیسے لے کے آئے گا۔ تو وہ پھر ان بچوں کے ذریعے مانی لانڈرنگ ہوتی ہے کہ جی ہمارا بچہ باہر پڑھ رہا ہے، اس کو ہم اتنے پیسے بھیج رہے ہیں۔ وہ جب آتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ایئرپورٹوں کا کیا سسٹم ہے، ان کی کوئی تلاشی نہیں لے سکتا۔ وہ 10-20 ہزار ڈالر تو جیبوں میں ڈال کے تو لے آتے یا لے جاتے ہیں، کوئی پکڑا جائے تو بات غائب کر دی جاتی۔ وہ بوتل کی طرح کا جو ہے نا، وہ ایز خود نوٹس نہیں لیا جاتا کہ اس اداکارہ کی جیب سے جو ہے وہ بوتل نکل۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ دولت باہر پش کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے جب دولت باہر پش کر دی تو آپ نے دوران ملازمت ایسے ایسے کام کیے ہوتے ہیں کہ آپ پاکستان کے کسی شہر میں آزادانہ طور پہ عام شہری اور رسپیکٹیبل پرسن کی طرح گھوم ہی نہیں سکتے۔ آپ گلبرگ جائیں گے تو ممکن ہے کوئی آپ کو چانٹا مار کے بھاگ جائے۔ آپ اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں گھوم کے دیکھیں نا، جا کے پوڑی پہ بیٹھ کے دیکھیں، جیسے باجوہ صاحب فرانس میں بیٹھے ہوئے تھے پوڑی پہ، تو اوپر سے 10 آدمی جو ہے وہ جوتا پھینک کے گزریں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنی بڑی مصنوعی قسم کی خوف کے سائے میں لپٹی ہوئی عزت ہے، تو پھر آپ وہ وہاں تو پاکستان میں تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے تو پھر ایک ترقی یافتہ ملک چاہیے جس میں ان بیچارے مزدوروں نے، انگریزوں نے یا فرانسیسیوں نے یا پرتگالیوں نے یا اسپینش نے جو ہے یہ اتنی
ایسی خوبصورت سڑکیں اور فٹ پاتھ بنائے ہوئے ہیں جن پہ یہ بیٹھ سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایسا فٹ پاتھ ہے جس پہ یہ بیٹھ سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے کہ یہ ان کے جو کام کاج ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے. اور یہ واقعہ جب باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا تو مجھے ان کی ایک بات بہت یاد آئی. انہوں نے کہا تھا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ پاکستان ایک نارمل ملک بن جائے. چونکہ فرانس ایک نارمل ملک ہے تو تبھی وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے. اس میں اگر کوئی ایب نارملٹی ہے تو وہ بھوٹان ہے جس نے یہ کام کیا. دیٹ از دی ایب نارملٹی اینڈ دیٹ واز امپورٹڈ فرام پاکستان. کوئی فرانسیسی کبھی یہ حرکت نہیں کرے گا کہ فرانس کا کوئی انتہائی ظالم ترین لیڈر بھی اگر اس کو فٹ پاتھ پہ نظر آئے گا تو اگنور کر کے گزر جائے گا. اگر اس کا دشمن بھی ہے تو دیکھے گا نہیں اس کی طرف. لیکن یہ حرکت صرف ہم کر سکتے. تو اس لیے جب ایک ملک نارمل ہی نہیں ہے جس پہ آپ نے 20-30 سال حکومت کی. ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.